میرا خیال ہے کہ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ساری بھاگ دوڑ کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی تھی۔ قصہ دراصل یہ تھا کہ سحپہر کے قریب جب میں دفتر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں میز کے گرد آدم اور سلیقہ بیگم براجمان ہیں، جبکہ تیسری کرسی پر ایک محترمہ فروکش تھیں۔ سلیقہ بیگم کے خشمگی چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا دل بیٹھنے لگا تھا، کیونکہ مجھے اچانک یاد آیا کہ بلوں کی ادائیگی کا ابھی کوئی بندوبست نہیں ہو سکا تھا۔ مگر دوسرے لمحے جب نگاہ اجنبی محترمہ پر پڑی تو معاً مجھ پر 14 طبق روشن ہوئے۔ میر نے شاید ایسے ہی سحر آفریں چہروں کے لیے کہا تھا، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ چند لمحوں کے لیے میری آنکھیں بھی چندھیا گئیں۔ ایسے طرح دار اور دل فریب چہرے روز روز نظر نہیں آتے، اور جب نظر آتے ہیں تو خدا کی صنائی کا قائل ہونا پڑتا ہے، اور یقین آتا ہے کہ شاید میر نے بھی ایسا ہی کوئی چہرہ دیکھا ہوگا جب ہی مذکورہ بالا مصرع ان کے وجدان سے برآمد ہوا۔ وہ محترمہ میری ہی جانب متوجہ تھیں۔ نظریں ملیں تو میں مسکرایا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس وقت میری مسکراہٹ اتنی دلکش اور پرفسون نہیں رہی ہوگی جس کا مظاہرہ میں نے بعد ازاں روز کے سامنے کیا تھا، بلکہ خدشہ یہ ہے کہ میری مسکراہٹ شاید مضحکہ خیز رہی ہوگی، اور غالباً یہی سبب ہے کہ محترمہ کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں ابھرا جس سے پتہ چلتا کہ میری شخصیت نے ان کے اوپر کوئی اچھا اثر چھوڑا ہے۔ مسکراہٹوں کے اس رسمی اور وقتی تبادلے کے بعد میں نے استفہامیہ نظروں سے پہلے آدم اور پھر سلیقہ بیگم کی طرف دیکھا۔ یہ سلوینہ ہیں، سلوینہ فرنانڈو۔ سلیقہ بیگم نے لب کھولنے میں پہل کی، اور یہ اس نے ذرا بیزاری سے میری طرف اشارہ کیا۔ عالم صاحب ہیں۔ ہیلو۔ سلوینہ نے پھر میری طرف دیکھا، اور مجھے یہ قیاس کرنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ اسے شدید مایوسی ہوئی ہے۔ اس کے ذہن میں جو تصور تھا میں اس پر یقیناً پورا نہیں اترا تھا، مگر اس نے تحمل سے کام لیا اور دوستانہ انداز میں مسکرائی۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی اور انتظار کرنا شروع کیا کہ مس فرنانڈو اپنے خوبصورت ہونٹوں کو زحمت دیں، اپنی روداد سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ تو ظاہر ہی تھا کہ میرے دفتر میں وہ میرے کپڑوں، لالوں، میناؤں اور بلی کو دیکھنے نہیں آئی تھیں۔ اس دفتر میں جس کی پیشانی پر تعلقات عامہ اور قانونی صلاح کار کا بورڈ لگا ہے، صرف وہی آتا ہے جسے کوئی ضرورت یا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اور میں وہی ضرورت یا مسئلہ سننے کے لیے ہمہ گوش تھا۔ لیکن جلد ہی منکشف ہو گیا کہ مس فرنانڈو اپنے مسئلے کا کافی حصہ آدم اور سلیقہ بیگم کو پہلے ہی سنا چکی ہیں، جو مختصراً یوں تھا کہ گزشتہ کئی دن سے کسی شخص یا کچھ لوگوں نے سلوینہ کے فلیٹ کو اپنی خالہ جان کا گھر سمجھ رکھا تھا۔ سلوینہ کی غیر موجودگی میں وہ شخص یا وہ لوگ بلا تکلف فلیٹ میں گھس آتے تھے اور سارا فلیٹ تہو بالا کر کے رکھ دیتے۔ غالباً انہیں کسی چیز کی تلاش ہے جو ان کے خیال میں فلیٹ میں کہیں موجود ہے۔ لیکن لطیفہ یہ تھا کہ بات صرف اتنی ہی نہیں تھی، بلکہ گزشتہ ایک ہفتے سے یا غالباً کچھ زیادہ دن سے ایک شخص سائے کی طرح سلوینہ کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس کا تعاقب کرتا رہتا تھا۔ جب سلوینہ خاموش ہوئی تو میں نے سر کو اس طرح جنبش دی گویا پورا معاملہ بخوبی میری سمجھ میں آ گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ بہت کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے سر ہلا کر سنجیدگی سے کہا، میرا خیال ہے کہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال آپ کے لیے کتنی پریشان کن اور باعث تردد ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ متحیر ہوئی۔ آپ کو پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ گئی تھی، سلوینہ نے مترنم آواز میں کہا۔ مقامی تھانے میں شکایت کی تھی، اور غالباً انہوں نے اپنے طور پر کچھ کارروائی بھی کی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ وہ غالباً ابھی بھی کچھ نہ کچھ تفتیش تو کر رہے ہیں، تاہم مجھے کچھ زیادہ امید کسی بہتر نتیجے کی نظر نہیں آتی۔ کیا انہوں نے اس آدمی سے کچھ باس پوس کی تھی جو آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے؟ میں نے تو ان سے اس آدمی کے بارے میں شکایت نہیں کی، کیونکہ یہ سلسلہ بعد میں شروع ہوا۔ میں نے فلیٹ کے بارے میں انہیں بتایا تھا، مگر انہوں نے کوئی خاص کارروائی اس معاملے میں نہیں کی۔ کیوں؟ آپ تو جانتے ہی ہوں گے، کبھی پولیس تساہل سے کام لیتی ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ بعض معاملوں پر وہ سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں دیتے۔ خیر، اس میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ہے۔ پولیس کے اپنے وسائل اور طریقہ کار ہے۔ میں نے تائید میں سر ہلایا، جو کبھی بھی تسلی بخش ثابت نہیں ہوتا۔ مگر آپ ہمارے پاس کیوں آئی ہیں؟ میری ایک شناسہ ہے، شاید کچھ عرصہ قبل آپ نے کسی معاملے میں اس کی مدد کی تھی۔
وہ تو آپ لوگوں کی بے حد تعریف کرتی ہے۔ یہ سن کر میں یکایک مسکرایا اور ذرا فخر سے سلیقہ بیگم کی طرف دیکھا۔ یقینی طور پر میری نظریں داد کی خواہاں تھیں، لیکن سلیقہ بیگم برا سا منہ بنا کر دریچے سے باہر دیکھنے لگیں۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر پھر سلوینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تو اب آپ غالباً یہ چاہتی ہیں کہ ہم یہ معلوم کریں کہ اس ہنگامے بدتمیزی کے پس و پشت کس ذات شریف کا ہاتھ ہے اور کیوں؟ جی ہاں، یہ دو لفظ سلوینہ نے مدھم آواز میں کہے۔ اس کے لہجے میں گرم جوشی اور یقین کا فقدان تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کچھ زیادہ پر امید اور پر اعتماد نہیں ہے، جس کا ظاہری سبب میرا حلیہ ہو سکتا تھا۔ چار خانے کی قمیض اور کالی زین کی پتلون جس پر 2 دن سے استری بھی نہیں ہوئی تھی، اور ہر چند کہ میں نے خجالت محسوس کی اور ارادہ کیا کہ سلوینہ کو ذرا پرزور لہجے میں بتاؤں کہ اسے میری 4 خانے دار قمیض اور زین کی پتلون پر نہیں جانا چاہیے۔ آدمی کی لیاقت اور صلاحیت کا اندازہ اس کے لباس سے کرنا درست نہیں، نیز یہ کہ اس کے ذہن میں فلمی سراغ رسانوں کا جو تصور ہے اسے اپنے دماغ سے نکال دے۔ عملی زندگی میں سراغ رسانوں کی حالت تقریباً وہی ہوتی ہے جو میری ہے، اور ان کی کارکردگی کا اندازہ ان کے ریکارڈ سے کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میں نے اس ارادے پر عمل نہیں کیا۔ چند لمحے بغور سلوینہ کو دیکھتا رہا، پھر نہایت عاجزی سے سلیقہ بیگم کی طرف دیکھا۔ سلیقہ بیگم نے قدرے اکتاہٹ کے ساتھ پیڈ اور پینسل اٹھائی۔ اچھی بات ہے مس فرنانڈو، آخرکار میں نے کہا، ہم اس معاملے کی تحقیقات کریں گے اور معلوم کریں گے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے کون ذات شریف ہیں اور اس کا یا ان کا مقصد کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس قصے کا پورا پس منظر کیا ہے۔ چنانچہ اب میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ یہ سوالات بظاہر عام سے اور رسمی نوعیت کے ہیں، لیکن در حقیقت بہت اہم ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بالکل درست جواب دیں۔ اگر آپ کچھ چھپائیں گی یا غلط جواب دیں گی تو ہمارے لیے کئی اندیکھی اور انجانی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ جی ہاں، میں سمجھتی ہوں، سلوینہ نے سنبھل کر کہا۔ پوچھئے۔ یہ معاملہ بہت اہم ہے کہ کوئی شخص یا کچھ افراد آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے فلیٹ میں گھس آتے ہیں اور سارا سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کسی چیز کی تلاش ہے جس کی جستجو میں وہ آپ کے فلیٹ میں آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس پر آپ شبہ کر سکیں؟ آپ کے رشتہ داروں میں، شناساؤں میں یا پڑوسیوں میں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی شخص کو سب ہی لوگ پسند نہیں کرتے، چنانچہ چند ایک ایسے افراد ضرور ہوں گے جو مجھے کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہوں یا مجھ سے حسد رکھتے ہوں، مگر میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ اکیلی رہتی ہیں؟ میں نے سوال کیا اور ذرا گمبھیر نظر آنے کی کوشش کی۔ جی ہاں۔ کیوں؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ سلوینہ نے جواب دینے میں ذرا توقف کیا۔ دراصل وہ ابھی تک کچھ زیادہ پر اعتماد نظر نہیں آ رہی تھی۔ تذبذب کی کیفیت بدستور اس پر تالی تھی۔ قدرے ٹھہر کر اس نے مدھم آواز میں کہا، دراصل میں دارالحکومت سے آئی ہوں۔ میں منتظر نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے رشتہ دار محض چند ہی ہیں اور وہ سب دارالحکومت میں ہیں۔ یہاں میرا کوئی نہیں، صرف 2 دوست ہیں۔ آپ دارالحکومت سے یہاں کیوں آئی ہیں؟ ملازمت۔ سلوینہ نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہاں میں کچھ عرصے سے بیکار تھی، کوشش کے باوجود کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تو میں یہاں چلی آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر اضافہ کیا، یہاں میں ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ جس عمارت میں آپ کا فلیٹ ہے اس میں اور کتنے اپارٹمنٹ ہیں؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ صرف 3، سلوینہ نے جواب دیا۔ نیچے ایک جنرل اسٹور ہے اور ایک ٹریول ایجنسی۔ اوپر 3 فلیٹ ہیں اور آگے پیچھے ایک ہی قطار میں ہیں۔ عقبی فلیٹوں میں ایک عیسائی میاں بیوی مسٹر اور مسز گلبرٹ رہتے ہیں۔ دونوں نہایت ہی شریف اور خوش مزاج ہیں۔ ان کی ایک لڑکی ہے جو پیر روڈ پر رہتی ہے اور تیسرے چوتھے دن ان کے پاس باقاعدگی سے آتی رہتی ہے۔ سلوینہ نے رک کر ایک بار پھر ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جبکہ میں بیرونی فلیٹ میں رہتی ہوں جو 2 کمروں اور باورچی خانے وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اور درمیانی فلیٹ؟ میں نے پوچھا، اس میں کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں، سلوینہ نے جواب دیا۔ دراصل بلڈنگ کے مالک مظفر حسین گاؤں میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں ان کی زمینیں اور باغات ہیں۔ انہوں نے فلیٹ اس مقصد کے لیے خالی رکھا ہوا ہے کہ وہ اکثر شہر آتے ہیں اور اپنے فلیٹ میں ہی ٹھہرتے ہیں۔ انہیں ہوٹلوں میں قیام کرنا پسند نہیں۔ اور کیا وہ اکثر شہر آتے رہتے ہیں؟ جی ہاں۔
क्या गुज़िश्ता 1-1.5 माह के दौरान भी मुजफ्फर हुसैन शहर आए थे और अपने फ्लैट में ठहरे थे? सलवीना ने एक लम्हा गौर किया और तवील सांस लेकर बोली, हाँ, कोई 3 हफ्ते कबल आए थे और सिर्फ 3 दिन ठहरे थे। और क्या उस वक्त भी आपके फ्लैट में दखल अंदाजी का इर्तिकाब हुआ था जब वो अपने फ्लैट में क़याम पजीर थे? सलवीना ने फौरन ही कुछ नहीं कहा। कुछ देर सोचती रही, फिर सर हिलाकर बोली, मुझे याद नहीं। मैंने एक सिगरेट सुलगाई, फिर मुस्कुराकर कहा, ये जो आपके मुजफ्फर हुसैन साहब हैं, गालिबन ये भी निहायत शरीफ आदमी होंगे। जी हाँ, मगर सलवीना चौंक कर शशो पंच के आलम में मुझे घूरने लगी। मैं समझी नहीं, इस बात से आपका क्या मतलब है? मैंने ठंडी सांस ली। मोहतरमा, मुश्किल तो यही है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, सब के सब निहायत शरीफ, मिलनसार और नेक लोग हैं। इसके बावजूद कुछ लोग, या शायद कोई एक शख्स, जब उसका दिल चाहता है, खुरामा खुरामा आपके अपार्टमेंट में आन वारिद होता है और किसी शरीर, जिद्दी और झिल्लाए हुए बच्चे की तरह सारा सामान उलट पुलट कर चला जाता है और किसी को भनक तक नहीं पड़ती। ये ऐसी बात है जो मुझे हजम नहीं हो रही। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। क्या आपने क्या नाम बताया था? मिस्टर गुलबर्ट, उनसे इस मामले में गुफ्तगू की थी? उन्होंने किसी को आते जाते देखा या कुछ आवाज़ें वगैरह सुनी, या कोई ऐसी बात जो उनके लिए ताज्जुब या शक का बाइस बनी हो? हाँ, मैंने उनसे गुफ्तगू की थी, मगर वो कतई लाइल्मी का इजहार करते हैं। दरअसल राहदारी काफ़ी तवील है और मेरे और उनके अपार्टमेंट के दरमियान अच्छा खासा फासला है। लिहाजा अगर कोई शख्स, फ़र्ज़ कीजिए, मेरे फ्लैट में आए और सामान उलट पुलट करे, तो ज़रूरी नहीं कि आवाज़ें उनके फ्लैट तक पहुंच सकें। वैसे भी वो हमा वक्त अपने फ्लैट में नहीं होते। मिस्टर गुलबर्ट का कोई अजीज़ छावनी में रहता है, वो अक्सर वहाँ जाते हैं और सारा दिन वहाँ गुजारते हैं। कभी अपनी बेटी मैगी के पास चले जाते हैं। गोया अक्सर ये होता है कि दिन के औकात में इमारत में कोई नहीं होता। जी हाँ, कभी कभी, और गालिबन तलाशी की कार्रवाई ऐसे ही मौक़ों पर अमल में आई होगी। हाँ, सलवीना ने एक लम्हा गौर किया। शायद 2 या 3 बार तो ऐसा ही हुआ था। और रात में कितनी बार ये वारदात हुई? मेरा ख्याल है 2 बार, सलवीना ने जवाब दिया। इन वारदातों में मैं अपनी दोस्त के पास एपी रोड पर ठहर गई थी। दूसरे दिन वापस आई तो कमरे की हालत तहोबाला थी। मैंने सलवीना को गौर से देखा, और मिस्टर और मिसेस गिलबर्ट उन रातों में अपने अपार्टमेंट में ही थे। उन्होंने ना तो किसी को आते जाते देखा और ना ही कोई आवाज़ सुनी। नहीं, एक रात वो अपने फ्लैट में नहीं थे, अपनी बेटी के पास गए हुए थे। मगर दूसरी बार यकीनन थे। सिल्वीना ने सर हिलाया। ताहम उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने बताया ना कि अपार्टमेंट्स के दरमियान अच्छा खासा फासला है। मैं कुछ देर खामोश रहा और गौर करता रहा। सारी सूरत हाल बज़ाहिर सीधी सादी थी, मगर फिर भी कहीं कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो गलत थी और सिल्वीना के इल्म में नहीं थी। मैंने चंद लम्हे गौर करने के बाद फिर जुबान को जुम्बिश दी, और ये जो मिस्टर गुलबर्ट की दुख्तर नेक अख्तर हैं, ये भी गालिबन निहायत शरीफ और नेक हैं। सिल्वीना हंसी। उसकी आवाज़ की मौसीकी ने चंद लम्हों के लिए कमरे की बोझल फ़ज़ा को खुशगवार बनाया। फिर वो कहने लगी, उसका नाम मैगी है, मार्गरेट। मैं उससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं, कभी कभी सामना होता है। वो खुश मिजाज है और मुझे बज़ाहिर उस पर शक करने का कोई जवाब नज़र नहीं आता। ज़ाहिर पढ़ना चाहिए। मैंने ज़रा अरस्तू के अंदाज में सर हिलाया। आपने वो मिसरा सुना है? हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ ऐसा ही मामला लोगों और चेहरों का भी होता है। बाज़ चेहरे बज़ाहिर बहुत भोले और मासूम नज़र आते हैं, मगर अंदर से कुछ और ही होते हैं। हो सकता है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला हो। आप ज़रा मोहतरमा मैगी के बारे में कुछ और बताइए। अफसोस, मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती, मासिवा इसके कि शादीशुदा है, मगर शौहर के साथ नहीं रहती। उसके शौहर का नाम गालिबन विलियम है और मैक रॉबर्ट गंज में कहीं रहता है। मैंने उसे देखा नहीं। मैगी उससे खुश नहीं, क्योंकि वो उसके बयान के मुताबिक गैर जिम्मेदार और लाउबाली सा आदमी है। और जहाँ तक मैगी का ताल्लुक है, हो सकता है आपका ख्याल दुरुस्त हो कि मैगी जैसी नज़र आती है वैसी ना हो। ताहम मुझे उस पर शक करने के लिए सरे दस्त कोई वजह नज़र नहीं आती। मैंने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली, एक सिगरेट सुलगाई और पुरख्याल नज़रों से मोहतरमा सल्वीना फर्नांडो को देखा। दरअसल मेरा जहन अगले सवाल के बारे में सोच विचार में मसरूफ़ था, लेकिन इससे कबल कि मैं सवाल पूछता, यकायक आमिर खान ने जोर से पर फड़फड़ाए कॉर्नर से उड़ा और मेज़ के किनारे पर आ बैठा। उसने पहले मुझे देखा,
پھر نگاہ غلط انداز سلوینا کے چہرے پر ڈالی اور ایک ذرا انداز مستی میں زور سے غٹرغوں کی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی سلوینا کے حسن جہاں سوز سے متاثر ہوا ہے۔ یہ عامر خان ہے، میں نے سلوینا کو مطلع کیا۔ عامر خان؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، اور ادھر طاق میں جو صاحب تشریف فرما ہے وہ دلیپ کمار ہیں، میں نے کہا، پھر انگلی سے اشارہ کیا۔ اور یہ ادھر دریچے پر جو کبوتر غٹرغوں کر رہا ہے یہ اصل میں سلمان خان ہے۔ دیکھیے ذرا کمبخت کو، کس طرح رینا کو رجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، راج کپور، شبانہ، ریما، مادھوری وغیرہ بھی ہیں۔ شاہ رخ کہیں نظر نہیں آ رہا، شاید مٹر گشت کرنے کہیں گیا ہے، بڑا دل پھینک ہے۔ اور یہ، میں نے انگلی سے ایک بار پھر پنجرے میں بند کالی پہاڑی مینا کی طرف اشارہ کیا، یہ کلوپترا ہے۔ کلوپترا؟ سلوینا نے بھونچکا ہو کر کہا۔ ہاں، میں نے کہا، یہ میرا چھوٹا سا کنبہ ہے، مجھ پر پوری 42 جانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ سب جانیں مجھے بے حد عزیز ہیں۔ آج کل دلیپ کمار کی طبیعت کچھ ناساز ہے، عمر کا تقاضا ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ انارکلی کا مزاج بھی کچھ درست نہیں۔ انارکلی؟ سلوینا نے کہا اور مسکرائی۔ کیا یہ اس بلبل کا نام ہے؟ اس نے ایک اور نسبتاً چھوٹے پنجرے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے نہیں، میں نے ہاتھ جھلا کر کہا، وہ تو بیگم اختر ہے، بہت اچھا گاتی ہے۔ انارکلی تو دراصل میری آسٹن ہے، نیچے کھڑی ہے، آج کل مجھ سے کچھ ناراض ہے، اس لیے چلنے میں آنا کانی کرتی ہے۔ انارکلی کی اپنی ایک کہانی ہے۔ میں نے رک کر دزدیدہ نظروں سے پہلے آدم اور پھر سلیقہ بیگم کی طرف دیکھا۔ دونوں ہی مجھے قہر آلود نظروں سے گھور رہے تھے، مگر میں نے پرواہ نہیں کی اور اپنی بات جاری رکھی۔ اگرچہ کبھی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن کہا جاتا ہے کہ انارکلی یعنی میری آسٹن کسی زمانے میں جارج پنجم کے پاس ہوا کرتی تھی۔ جارج پنجم نے بطور تحفہ اپنے ایک دوست کو عنایت کی جو اسے یہاں لایا۔ بہت عرصے تک وہ کسی رئیس آدمی کے پاس رہی، بعد ازاں میرے ہاتھ لگی اور اب تک وہ آپ کے پاس ہے۔ سلوینا نے ذرا شوخی سے کہا، غالباً اس کا انداز کچھ طنزیہ بھی تھا۔ جی ہاں، اور مجھے بے حد عزیز ہے، پرانی ہے نا، اور پرانی چیزوں سے مجھے عشق ہے، جیسے پرانی شرافت، پرانی قدریں، پرانی روایات اور پرانی محبتیں۔ دفعتاً آدم نے لب کھولے۔ عالم صاحب، پرانی آدمیت کی سبھی قدر کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک اہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں، کیوں نہ اس پر ہی زیادہ توجہ دیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے چونک کر کہا اور چٹکی بجائی۔ عامر خان غٹرغوں کرتا ہوا زور سے اچھلا اور زغن بھر کر درمیانی دروازے سے گزرتا ہوا بیرونی کمرے میں چلا گیا۔ میں نے مسکرا کر سلوینا کی طرف دیکھا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، یاد آیا، آپ نے میگی کا ذکر کیا تھا، یہ کہ اس پر کسی قسم کا شبہ کرنے کا کوئی جواز بظاہر نہیں ہے۔ خیر چلیے، سر دست میگی کو الگ رکھیے، میں کچھ اور سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جن کے جواب اس معاملے کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عمارت میں آمد و رفت کا کیا صرف ایک ہی راستہ ہے؟ نہیں، دو ہیں، سلوینا نے جواب دیا، ایک بیرونی جانب اور ایک عقبی گلی میں۔ بیرونی دروازہ ٹریول ایجنسی سے ملحق ہے، اور کسی کے لیے بھی ایجنسی میں کام کرنے والے افراد کی نظروں سے بچ کر سیڑھیوں پر چڑھنا آسان نہیں، اور عقبی گلی میں واقع سیڑھیوں سے اوپر جانا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کا دروازہ عموماً اندر سے بند رہتا ہے اور اس میں ایک تالا بھی پڑا رہتا ہے۔ تالا؟ میں نے چونک کر کہا، اور یہ تالا غالباً اندر کی جانب پڑا رہتا ہے۔ جی ہاں۔ اور چابی؟ ہم دونوں کے پاس ایک ایک چابی ہے، سلوینا نے کہا، لیکن اس کے استعمال کی نوبت عموماً نہیں آتی، کیونکہ کبھی کبھار ہی کوئی عقبی زینہ استعمال کرتا ہے۔ گویا عقبی زینہ اس وقت تک استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی تالا نہ کھولے۔ جی ہاں۔ میں نے ایک لمحہ غور کیا اور تجسس آمیز نظروں سے سلوینا کو دیکھا۔ آپ کی چابی کہاں ہے؟ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں پڑی ہے۔ سلوینا ذرا الجھن میں نظر آئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں تو کبھی عقبی راستے سے آتی جاتی نہیں، اس لیے چابی دراز میں رکھتی تھی، اور اب بھی یقیناً وہیں ہوگی۔ میں مسکرایا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، چابی یقیناً اب بھی دراز میں پڑی ہوگی، مگر چابی کی ڈپلیکیٹ بڑی آسانی سے چند روپوں میں بن جاتی ہے۔ خیر، اب یہ بتائیے کہ کیا بیرونی سیڑھیوں کا دروازہ ہم وقت کھلا رہتا ہے؟ نہیں، سلوینا نے سوچتے ہوئے کہا، 10 ساڑھے 10 بجے عموماً اندر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ دروازے میں ایک کال بیل لگی ہے، اگر کوئی دیر سے آتا ہے تو اسے گھنٹی بجانی پڑتی ہے۔ اور دروازہ عموماً کون کھولتا ہے؟ عام طور پر مسٹر گلبرٹ۔